من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد 300 سنين وازدادوا 9 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے عزیز دوستو، آج پھر مختصر وقت میں اصحاب کہف کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ پچھلے جمعے کو بھی اصحاب کہف کے حوالے سے چند باتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کہف یہ اللہ کے ولی تھے، چند لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، نبیوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، نبیوں کو ماننے والے تھے، مواحد تھے۔ اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا دقیانوس، یہ بڑا ظالم جابر شخص تھا، بت پرست تھا، خود بھی بت پرست، اور ساری قوم تقریباً 90-95% بت پرست تھے، اور کچھ لوگ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نبیوں کو ماننے والے تھے۔ بادشاہ سے تنگ آ کر یہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے، ایک غار کے اندر۔ قرآن مجید میں آتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک یہ غار والے، کہف والے، وادی رقیم والے، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب یہ لوگ غار کے اندر پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد ان پر نیند طاری ہوئی۔ ایک نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، دوسرے نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، تیسرے نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے سو گئے۔ کتنا عرصہ سوئے، کب اٹھے، کیسے اٹھے؟ قرآن مجید میں آتا ہے 300 سنین وازدادوا 9 کہ یہ لوگ 309 سال سوئے رہے، 309 سال سوئے رہے۔ نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ جو بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں پیشاب وغیرہ، یہ بھی نہیں آیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ سو رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چلے جاتے، دیکھ لیتے، تو تمہیں محسوس ہو جاتے کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر جو وقت تھا نا، اسے روک دیا، ساکن کر دیا۔ غار کے باہر جو زمانہ تھا، وقت تھا، وہ چلتا رہا، چلتا رہا۔ وہ یہ نہیں کہ جب یہ اٹھے تھے تو 309 سال کے تھے، نہیں، اسی عمر، وہی کنڈیشن، وہی لباس، ایک ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں آیا۔ اچھا، پیچھے جو بادشاہ تھا دقیانوس، وہ مر گیا، دوسرا بادشاہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کئی بادشاہ آئے، مر گئے۔ کسی نے 20 سال گزارے، کسی نے 30 سال گزارے، کسی نے 80 سال گزارے، مرتے گئے، چلتے گئے۔ ان کے جو بچے تھے، پوتے دوتے، وہ بھی اسی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر جو وقت تھا نا، اسے ساکن کر دیا۔
اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے نا، اللہ اکبر، یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا، یہ دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کیسے چلے گئے، واپس کیسے آ گئے۔ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، حضور چلے بھی گئے، رب سے ملاقات بھی کی، جنت کی سیر بھی کی، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا، بیت المقدس میں امامت بھی فرمائی، نبیوں سے ملاقات بھی گئی۔ جب تشریف لائے تو پانی بھی چل رہا تھا، وضو والا پانی وہ بھی چل رہا تھا، جو کنڈی کھولی وہ بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ کیا تھا؟ رب تعالیٰ نے زمین کے وقت کو روک دیا، آسمان کا وقت چلتا رہا۔ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ اصحاب کہف کے واقعے کو پڑھیں، اور یہ ایک واقعہ کہانی کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا نا، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ جو 50,000 سال کا دن ہے نا، ان کے لیے اتنا مختصر ہوگا، اتنا مختصر ہوگا کہ وہ جس طرح اپنی زندگی میں دنیا میں 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 منٹ، 5 منٹ۔ اللہ اکبر، وہ کہیں گے کہ یار ہم نے تو سنا تھا کہ قیامت کا دن جو حساب و کتاب کا دن ہے 50,000 سال کا دن ہے، یہ تو اتنا مختصر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ہی ہوگا۔ اللہ تبارک، دیکھیں نا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا، پھر دنیا میں بھی ان کے لیے آسانیاں، خوشیاں، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے سکون ان کے لیے۔ فرمایا 300 سنین وازدادوا 9، کتنا عرصہ؟ 309 سال وہ اس غار میں سوئے رہے۔ اچھا، اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ لباس جو ہے نا، لباس، کپڑا، اگر آپ کسی مٹی پر پھینک دینا کچھ عرصے کے لیے، جب آپ اٹھائیں گے تو بوسیدہ ہو جائے گا، اور کچھ عرصہ چھوڑ دیں گالی جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ فطرتی عمل ہے، انسان سو رہا ہو، چاہے وہ کتنا تھکا ہوا ہو، چاہے وہ کتنی نیند میں ہو، جب پیاس لگ جائے نا تو پانی پینا پڑتا ہے، جب بھوک لگ جائے تو نیند ہی نہیں آتی، کچھ کھانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی 309 سال غار کے اندر سوئے رہے، نہ انہیں بھوک لگی، نہ انہیں پیاس لگی، نہ انہیں واشوم پیشاب آیا۔ قرآن کہتا ہے یہ سو رہے تھے، نیند کی حالت میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی جو محبوب ترین لوگ تھے، ان کی نیند کا، ان کے سونے کا انتظام اتنا اعلیٰ، اتنا بہترین کیا۔ وہ کریم ہے، غفور ہے، وہ قادر ہے۔ اس سے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ 300 سنین وازدادوا 9، قرآن مجید میں آتا ہے کہ فضربنا علی آثارہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی کے کئی دن ان کے کانوں پر تھپکا دیے، گنتی کے کئی دن ان کے کانوں پر تھپکا دیے۔ نہ باہر سے کوئی آواز آتی ہے نہ اندر سے، چاہے وہ جانوروں کی ہو چاہے وہ انسان کی ہو، اللہ نے عجیب و غریب آواز کو، چاہے وہ انسانوں کی ہو جانوروں کی ہو، اندر آنے ہی نہیں دی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ اکبر، میرے دوستو، یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، اللہ نے ان کے لباس کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ تو لباس ہے نا، اللہ نے اس کتے کی بھی حفاظت فرمائی، اس کتے کی بھی حفاظت فرمائی رب تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب سورج نکلتا نا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو وہ سورج کی تپش، روشنی سیدھی غار کے اندر۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، اگر انسان چاہے وہ جتنا ہی تھکا ہوا ہو، جتنا ہی تھکا ہوا ہو، سورج نکل آئے، دھوپ آ جائے، تھوڑی دیر تو وہ انتظار کر لے گا، نیند کر لے گا، لیکن نیند خراب ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ جو سورج کی تپش، روشنی اس غار کے اندر جاتی،
جب اللہ کے ولی اس غار کے اندر آئے نا، قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اے سورج اپنے راستے کو بدل دے، کیونکہ میرے ولی سو رہے ہیں، میرے محبوب ترین لوگ اس غار کے اندر سو رہے ہیں، ان کی نیند میں کوئی خلل نہ آ جائے، ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ مولا کیسے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ چاند سورج اپنے اپنے وقت پر اور اپنے ہی اپنے راستے پر نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے، محبوب ترین لوگوں کے لیے نظام کائنات کو بدل دیا۔ 309 سال سورج اپنا راستہ بدل کر جا رہا ہے۔ فرمایا اے سورج اپنا راستہ بدل دے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا بائیں طرف سے نیچے ہو جا اور اپنے راستے پر چل پڑ۔ اللہ اکبر۔ جب مغرب کا وقت ہوتا، مغرب کا وقت جب ہوتا، پھر سورج کی شعاعیں روشنی اس غار کے اندر۔ فرمایا اے سورج بے شک تیری روشنی، تیری گرمی اب کم ہے، لیکن خیال کرنا اندر روشنی نہ جائے، اندر تپش نہ جائے، میرے محبوب ترین لوگ سو رہے ہیں، ان کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا دائیں طرف سے نیچے ہو جا، سیدھا غروب ہو جا، واپس اوپر ہی نہیں آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے ایسا نظام بنایا، 309 سال سورج کا راستہ ہی بدل دیا۔ اصحاب کہف یہ اللہ کے ولی تھے، اصحاب کہف۔ فضربنا آگے آتا ہے قرآن مجید میں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، جب سوتا ہے نا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اپنی کروٹیں، اپنے پہلو بدلتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے ولی سو رہے تھے نا اس غار کے اندر، تو رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ میرے فرشتے جاؤ، ہر 6 ماہ کے بعد فرشتے آتے، میرے فرشتے جاؤ میرے ولیوں کی کروٹوں کو بدل کر آؤ، ان کے پہلوں کو بدل کر آؤ۔ خالی صرف اللہ کے ولیوں کی نہیں، بلکہ جیسے ان کی کروٹیں بدلتی، کتے کی خود بخود کروٹ بدل جاتی۔ اللہ اکبر۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 10 محرم والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا کہ جاؤ میرے بندوں کی، میرے محبوب ترین لوگوں کی کروٹوں کو بدل کر آؤ۔ آگے قرآن مجید میں آتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ کسی شخص میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ اس غار کے اندر چلا جاتا۔ ٹھیک ہے اگر وہ چلا بھی جاتا، اسے یوں محسوس ہوتا کہ یہ سو رہے ہیں، اگر وہ چلا ہی جاتا تو واپس الٹے پاؤں بھاگ جاتا۔ میں نے اس غار کے اندر ہیبت، دہشت، ڈر، خوف رکھ دیا، اور 309 سال وہ سو رہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ 309 سال وہ سوئے رہے، نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان اس غار کی طرف گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اٹھے نا 309 سال کے بعد، تو ایک جب اٹھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایک نے کہا کہ ہم کب سوئے تھے یار، کتنی دیر ہو گئی ہے؟ دوسرا کہنے لگا قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، کہ آدھا دن یا پورا دن، کیونکہ جب یہ غار کے اندر آئے تھے نا تو سورج نکل رہا تھا، جب یہ اٹھے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ کہا کہ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، آدھا دن یا پورا دن۔ جب یہ اٹھے ادھر وہ بادشاہ چلا گیا، تقیانوس، ایک آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں، 300 سال کا عرصہ، 3 صدیاں، کئی بادشاہ بدل گئے۔ اب جو بادشاہ آیا تھا نا، ان کا نام تھا بیدروس، یہ مواحد تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، نبیوں کو ماننے والا تھا، بڑا نیک انسان تھا۔
اللہ پر ایمان تھا، نبیوں پر ایمان تھا، اس کا نام تھا بیدروس، لیکن پریشان بڑا تھا، پریشان اپنی عوام سے تھا کہ اس کی عوام میں دو گروہ تھے۔ ایک کہتا کہ جو کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا نا، یہ صرف خالی روح کا ہوگا، جسم کے ساتھ نہیں، خالی روحوں کا ہوگا۔ اور ایک گروہ کہتا نہیں نہیں نہیں، کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ اٹھائے گا نا، روح اور جسم دونوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اچھا، ان کے مناظرے ہوتے، لڑائی جھگڑے، تفرقہ، روزانہ قتل و غارت، اور یہ بادشاہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا کہ یا اللہ میری قوم پر کیا آ گیا ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، میری سلطنت کو تباہ کر دیا انہوں نے، یا اللہ تو مہربانی فرما، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں صحیح معنوں میں صحیح قوم بنا۔ یہ بیچارہ یہ دعائیں مانگتا رہتا۔ ادھر رب تعالیٰ نے ان کی سن لی، اسباب نکال لیے، وسیلہ بنا لیا، وہ جو اللہ کا۔ اور یہی اعتراض حضور کے زمانے میں بھی تھا، یہی اعتراض روح اور جسم۔ بعض مشرکین مکہ یہ کہتے کہ محمد، ایک مشرک تھا جن کا نام تھا نضر بن حارث، بڑا بدبخت بد نصیب شخص تھا یہ۔ ایک دن حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور ان کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، بوسیدہ ہڈی، اور یہ انہیں مروڑتا ریزہ ریزہ ہو جاتی، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو کہتا ہے کہ میرا رب کل قیامت کے دن ان ہڈیوں کو زندہ فرما کر ان سے حساب و کتاب لے گا، کیسے؟ یہ دیکھو ہڈی کو میں مروڑتا ہوں اور یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، کیسے تیرا رب ان ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا؟ حضور خاموش تھے۔ اسی وقت رب تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے حبیب خاموش کیوں ہو؟ فرما دو، کہہ دو، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ میرے حبیب کہہ دے، تو فرما دے اسے، اس مشرک کو، کافر کو، کہ جس رب نے اس ہڈی کو پیدا فرمایا، زندہ فرمایا، وہی میرا رب دوبارہ کل قیامت کے دن اس ہڈی کو زندہ فرمائے گا اور اسے حساب و کتاب لے گا۔ جس زمانے میں بنایا اس وقت تو مٹیریل ہی نہیں تھا نا، اب تو مٹیریل بھی موجود ہے، انسان کی شکل و صورت، ہاتھ پاؤں سب کچھ۔ جب مٹیریل ہی نہیں تھا ان کے لیے اس وقت بھی کوئی مشکل نہیں تھی، اب تو سب کچھ موجود ہے، مٹیریل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو قادر ہے۔ جن ہڈیوں کو اس نے بنایا تھا، زندہ فرمایا، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ ان ہڈیوں کو زندہ کر کھڑا کر دے گا انسان کی شکل میں، کہ بندے بتا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، بتا مجھے، حساب و کتاب دے۔ تو حضور کے زمانے میں بھی یہ اعتراض تھا۔ وہ بادشاہ بڑا پریشان کہ میرے قوم کو کیا ہو گیا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا، اللہ نے ان کی سن لی، ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اللہ نے ایسا سبب، ایسا وسیلہ پیدا فرمایا۔ ادھر جو ولی تھے اللہ کے، اصحاب کہف والے، اٹھنا شروع ہو گئے، ایک اٹھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ جب یہ اٹھے تو ایک نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، دوسرے نے کہا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تیسرے نے کہا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چوتھے نے کہا، تو ایک بندے نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا، سکہ نکالا، سونے کا سکہ، کہ جاؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ۔ ان کا نام تھا یملیخہ، جنہیں انہوں نے بھیجا۔ جب یہ باہر آیا دیکھا حالات ہی بدل گئے تھے، ہر طرف بلڈنگیں، بازار، یہ وہ، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں۔ 309 سال کوئی شخص، کوئی جانور اس غار کی طرف ہی نہیں گیا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ہم نے اس غار کے اندر ڈر، خوف، ہیبت پیدا کی ہے، کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا۔ جب وہ شخص باہر آیا، دکاندار سے کوئی چیز لی کھانے پینے کی، تو اس نے جب سکہ دیکھا سونے کا، لالچ میں آ گیا کہ اس شخص کے ہاں کوئی شاہی خزانہ ملا اسے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ملا ہے، مجھے بھی حصہ دو ورنہ میں بتا دوں گا، کیونکہ تیرے ہاتھ کوئی شاہی خزانہ لے گیا، یہ جو سونے کا سکہ تو نے پکڑا ہو، یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا یار تو پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بھی حصہ دو۔ یہ آپس میں لڑ پڑے، وہ جو دکاندار تھا یہی بتانا شروع، اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بتا دوں گا ورنہ مجھے حصہ دو۔ اللہ اکبر، یہاں لڑائی ہوئی، بادشاہ کے سپاہی آ گئے، یہ بات پھیل گئی، لوگوں نے اسے پکڑا، بادشاہ وزیر کے پاس لے گئے،
جب وزیر کے پاس لے گئے نا، اس سکے کو جانچ پڑتال کی، دیکھا، چیک کروایا کہ یہ کیا ہے، کہاں کب سے آیا ہے۔ جب انہوں نے چیک کیا، چیک کرنے والے نے کہا یہ تو تقیہ نوس کے زمانے کا ہے۔ یملیخا نے کہا کہ اب کیا کہہ رہے ہو، یہ یملیخا کا زمانہ نہیں ہے۔ کہا کہ کیا ہو گیا تجھے؟ ان کو تو 300 سال ہو گئے ہیں، 309 سال ہو گئے، یہ تو بیدروس کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، اور وہ جو تقیہ نوس تھا نا، اس نے تختی پہ لکھا تھا، جب یہ لوگ یہاں ان کی سلطنت سے نکل گئے تھے چھوڑ کر، تو اس نے ہدایت نامہ لکھا تختی پر اور اپنے شاہی خزانے میں رکھا کہ یہ لوگ جب بھی واپس آ جائیں انہیں سخت سے سخت سزا دینا اور انہیں قتل کر دینا۔ انہوں ان کے نام بھی لکھ دیے تھے شاہی خزانے میں۔ وزیر نے کہا ٹھہرو، میں لے آتا ہوں وہ تختی۔ جب وہ تختی لے آیا نا، اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام یملیخا ہے۔ کہا کہ سب کے نام بتانا شروع، نام بتانا ٹھیک ہے، سب کے نام بتا دیے۔ اس نے کہا واقعی یہ تو وہی لوگ ہیں۔ 309 سال کے بعد بادشاہ کو خبر پہنچی، بادشاہ بڑا خوش کہ 309 سال کے بعد، اور میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میری سلطنت میں جو مصیبت تھی، جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے، جو 2 گروہ بنے ہوئے تھے، میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وزیر نے کہا میں ان سب کو لے آتا ہوں، ان کی زیارت کر لیتے ہیں، ان کا استقبال کر لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں خود جاؤں گا اور اپنی سلطنت میں اعلان کروں گا، ہم ساری قوم، میری ساری جتنی قوم سارے جائیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے، ان کی زیارت کریں گے۔ اگلے دن بادشاہ نے اعلان کیا، سارے کے سارے وہاں پہنچے اس غار کے سامنے۔ سارے اللہ کے ولی باہر آ گئے، ان کی زیارت کی، ان کا استقبال کیا۔ پھر یہ واپس اندر چلے گئے۔ یہ جو اللہ کے ولی تھے نا، سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور سجدے میں یہی دعا کی یا اللہ تو مہربانی فرما، ہمیں یہاں ہی موت دے دے۔ یہ اندر جا کے ان کی روح قبض ہوئی۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس غار کے سامنے دیوار دے دو اور سامنے چھوٹی سی مسجد بنا دو۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ غار ترکی میں، کس نے شام میں کہا، کسی نے مصر میں کہا ہے۔ میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ 309 سال وہ سوئے رہے، نہ انہیں بھوک لگی، نہ انہیں پیاس، نہ انہیں جو بشریت کے تقاضے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ کی قدرت یہاں سے نظر آتی ہے، اللہ کی شان کہ وہ اتنا قادر ہے، اتنا غفور ہے۔ ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ قبر سے زندہ کرنا۔ 309 سال سوئے رہے، انہیں محسوس تک نہیں ہوا۔ حالانکہ بندہ 6 7 8 10 12 گھنٹے سو جائے، اس کے بعد تھکاوٹ، سستی، کوئی ورزش پہ نکل جاتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ 309 سال سوئے رہے، انہیں محسوس تک نہیں ہوا۔ اور یہ کوئی واقعہ، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ اعلان فکر ہے کہ لوگوں تم نبیوں کے معراج پر انکار کرتے ہو، اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو نبیوں کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولیوں کی اور نبیوں کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر